دوستو، کربلا کا جنگ صرف حضرت امام حسین اور یزید کے بیچ میں نہیں تھا، بلکہ یہ جنگ تھی حق اور باطل کے بیچ، انسانیت اور شیطانیت کے بیچ۔ جہاں ایک طرف حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے پورے پریوار کو قربان کر دیا، تو وہیں دوسری طرف یزید دنیا کی سب سے بڑی فوج لے کر بھی گھٹنے ٹیک گیا اور لعنت اور گالی کا دوسرا نام بن گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کربلا کی جنگ کیسے ہوئی اور کیسے 3 دن کے بھوکے پیاسے شخص نے یزید اور یزید کی لاکھوں کی فوج کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ دوستو، اللہ نے وقت وقت میں اپنے الگ الگ نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ اللہ کے نبی انسانوں کے دلوں میں امن، سلامتی اور محبت پیدا کر سکے اور انہیں حق کا راستہ دکھا سکے، ان کے دلوں کو ایمان سے بھر سکے، اور آخر میں اللہ نے اپنے سب سے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور یہ اعلان کیا کہ اے محمد میرا آخری نبی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی وفات کے بعد مسلمانوں کو رسول اللہ کی پیغام مل ہی رہی تھی اور ان کے دلوں میں ایمان پیدا ہو ہی رہا تھا کہ اس وقت ایک ظالم بادشاہ جس کا نام یزید تھا، اس نے اس سرِ عام اعلان کر دیا کہ نہ ہی کوئی خدا ہے اور نہ ہی کوئی رسول، نہ ہی کوئی قرآن ہے اور نہ ہی کوئی دین۔ وہ تخت پر بیٹھ کر وہ سارے کام کرتا تھا جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ یزید کے پاس دولت اور لاکھوں کی فوج ہونے کی وجہ سے تمام لوگ کچھ لالچ کی وجہ سے اور کچھ ڈر کی وجہ سے خاموش رہے، لیکن اس کے خلاف اللہ کے رسول کے پیارے نواسے حسین ابن علی کھڑے ہو کر یہ کہنے لگے کہ لوگوں، میں گواہ ہوں کہ میرے نانا اللہ کے رسول ہے، قرآن اللہ کی طرف سے زمین پر آیا ہے تاکہ انسان اپنے زندگی کے اصلی مقصد کو جان سکے، اپنے دلوں کو ایمان سے بھر کر اللہ کے قریب جا سکے، ان کو صحیح غلط کے بیچ میں فرق سمجھ میں آ سکے، وہ یہ جان سکے کہ کیا کرنا ان کے لیے صحیح ہے اور کیا کرنا غلط۔ اللہ کے قریب جانے کے لیے دولت میں ایمان دیکھا جاتا ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے حسین ابن علی سے کہا کہ یزید کے پاس تو اتنی بڑی سینا ہے، اتنا سونا ہے، وہ چاہے تو پوری دنیا کو خرید سکتا ہے، اس کے سامنے جو بھی آواز اٹھائے گا وہ اسے ختم کر دے گا۔ جواب میں حضرت امام حسین نے لوگوں سے کہا، اے لوگوں، میری شہادت کی خبر تو میرے نانا نے میرے بچپن میں ہی سنا دی تھی۔ اگر اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے حسین کو قربان بھی ہونا پڑا تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ لوگوں، اگر اسلام کی حفاظت کے لیے اگر تم شہید بھی ہو جاؤ تو تمہارے خون کا ایک ایک قطرہ اسلام کی گواہی دے گا اور آنے والی نسلیں تمہیں قیامت تک یاد کرتی رہے گی۔ لیکن امام حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا، لیکن تب بھی امام حسین اپنی بات سے ڈٹے رہے۔ یہ بات جب یزید کو پتہ چلی تو یزید نے اپنی فوج کو امام حسین کو قتل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ ان کا خون ان کے نانا کے شہر مدینے میں بہے، لہٰذا آپ اللہ کے گھر پناہ لینے کے لیے مکے آ پہنچے۔ اس کے بعد کوفے کے لوگوں نے امام حسین کو خط لکھتے ہیں کہ نواسے رسول، ہم بھی آپ کی بات سے تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کے نانا اللہ کے رسول ہے، لیکن یزید ہم پر بہت ظلم کرتا ہے، ہماری مدد فرمائے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین تک جب ایسے ہزاروں خط پہنچنے لگے تو امام حسین نے حالاتوں کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو یہ کہہ کے کوفے بھیجا کہ جاؤ اور جا کر وقت کے حالات معلوم کرو۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفے آئے تو کوفے میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے بڑے احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا، یہاں تک کہ 18,000 لوگوں نے ان کی پیروی کر لی۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کے نام ایک خط روانہ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ یہاں کی حالات بالکل صحیح ہے اور 18,000 لوگوں نے آپ کی پیروی کر لی ہے، لہٰذا آپ جلد سے جلد کوفے تشریف لائے۔ لیکن جب یہ بات یزید کو معلوم چلی تو یزید نے ان لوگوں کو ڈرایا اور مال غنیمت کی لالچ دی۔ یزید کے ڈر سے اور پیسوں کی لالچ میں آ کر کے وہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے، اور جو لوگ حضرت مسلم بن عقیل کا احترام اور ان سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، وہی لوگ ان کے جان کے دشمن بن گئے اور ان کو شہید کر دیا۔ اور دوسری طرف امام حسین کو اپنے بھائی دوارا بھیجا ہوا خط مل چکا تھا اور وہ اپنے پورے پریوار اور پیاروں کے ساتھ کوفے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔
انہیں کوفے کی حالت کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ جب یہ بات فوجی یزید کو پتہ چلا کہ امام حسین کوفے آنے والے ہیں تو یزید کی فوج نے امام حسین اور ان کے خاندان کا راستہ روک لیا تھا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس وقت فوجی یزید کا جو کماندار تھا اس سے جب حضرت امام حسین نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، تمہارے پیارے نبی کا نواسہ ہوں، یزید اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، تم کیا جواب دو گے جب روز محشر میں تم اللہ کے رسول کے سامنے آؤ گے؟ تمہارے لوگوں نے ہی مجھے کوفے بلایا، اگر تم نہیں چاہتے کہ میں کوفے جاؤں تو مجھے اور میرے خاندان کو واپس مکے جانے دو۔ اور اتنا سنتے ہی فوجی یزید کا جو کماندار تھا اس کی نظریں جھک گئی اور وہ خاموش ہو گیا اور امام حسین وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ امام حسین کا گھوڑا رک گیا اور ایک آندھی آئی۔ امام حسین نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ جواب میں کسی نے کہا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ بس کربلا نام سننا تھا کہ امام حسین نے اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمے لگا دی جائے۔ یزید کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ امام حسین کربلا میں رکے ہوئے ہیں اور اس کے فوجی کماندان نے اس کے ساتھ رحم دلی سے پیش آ رہے ہیں تو اس نے اپنے کماندار کو بدل دیا اور نیا کماندار فوجی یزید کو لے کر کے کربلا پہنچ گیا۔ کربلا پہنچتے ہی فوجی یزید نے امام حسین اور ان کے پیاروں کے ساتھ ظلم اور سختیاں کرنا شروع کر دیا تھا۔ فوجی یزید نے سوچا کہ امام حسین کو اگر پانی اور کھانا ملتا رہا تو امام حسین پر قابو کرنا بہت ہی مشکل اور ان کو فتح کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اسی لیے فوجی یزید نے امام حسین کو کھانے اور پانی سے دور رکھا۔ فوجی یزید نے سوچا پہلے وہ امام حسین اور ان کے پریوار کو بھوک اور پیاس سے تڑپائیں گے اور جب وہ سب کمزور ہو جائیں گے تب سب کو شہید کر دیں گے۔ فوجی یزید نے امام حسین کو کہا کہ مان لو یزید سچ کہہ رہا ہے، کوئی بھی خدا کوئی بھی اسلام نہیں ہے۔ یہ سن کر کے امام حسین نے کہا اللہ گواہ ہے کہ اسلام اللہ کی دین ہے، میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، قرآن کو اللہ نے زمین پر بھیجا، اگر تم مجھے مار بھی دو گے تو میرے لہو کا ایک ہی قطرہ میرے نانا کے دین اسلام کی گواہی دے گا۔ یاد رکھنا یہ دولت، یہ طاقت، یہ حکومت ایک دن ختم ہو جانے والی ہے لیکن اللہ اور اللہ کی دین اسلام ہمیشہ رہے گا۔ لیکن یزیدی فوج پیسے اور طاقت کی لالچ میں اندھے ہو چکے تھے۔ ان لوگوں نے امام حسین کی کوئی بھی بات نہیں سنی اور ان باتوں کو نظر انداز کرتے چلے گئے اور ان پر ظلم اور ستم دن پہ دن بڑھاتے گئے۔ 3 دن تک فوجی یزید نے امام حسین اور ان کے پریوار کو کربلا کی تپتی زمین پر بھوکا اور پیاسا رکھا۔ فوجی یزید نے ایک ایک کر کے امام حسین کے پیاروں کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین کے سامنے ان کے جوان بیٹے علی اکبر شہید ہو گئے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے پیارے بھائی عباس نہر کے کنارے شہید ہو گئے۔ جب امام حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو کربلا کے میدان میں لے کر کے آئے اور بولے کہ تمہاری دشمنی تو حسین سے ہے لیکن اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس کو کیوں تم لوگ بھوکا اور پیاسا تڑپا رہے ہو، اسے تھوڑا پانی پی لینے دو۔ لیکن فوجی یزید کو اس بچے پر بھی رحم نہیں آیا اور اس بچے کی طرف بھی تیر چلا دی اور وہ تیر سیدھا اس بچے کی گردن میں جا لگی۔ کہتے ہیں کربلا کی میدان میں جب کوئی نہیں بچا تب امام حسین خود میدان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے مٹا دینے سے تم اسلام کو بھی مٹا دو گے؟ اسلام اللہ کی دین ہے اور اسلام کا محافظ خود اللہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب یزید کی لاکھوں کی فوج نے 3 دن کے بھوکے پیاسے علی کے اکیلے بیٹھے حسین پر حملہ آور ہوئے تو حسین نے ذوالفقار کو نکالا اور ایک ایک کر کے سارے کافروں کو موت کے گھاٹ اتارنے لگے۔ یہ دیکھتی فوجی یزید میں ہڑکمپ مچ گیا اور اکیلے حسین نے لاکھوں کی فوج میں ایک خوف پیدا کر دیا۔ تب فوجی یزید کا کماندار نے کہا کہ یہ علی کی اولاد ہے، اسے سامنے سے ہرانا ناممکن ہے، کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، سب دور سے حسین کی طرف تیر چلاؤ۔ اور اس طرح سے ساری فوج نے امام حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور پھر ایک ساتھ تیر چلائے۔ جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، اور کہتے ہیں کہ اس وقت آسمان سے ایک آواز آئی کہ بس حسین بس، تیرا رب تجھ سے راضی ہوا، اور یہ سنتے امام حسین اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔
1400 سال پہلے امام حسین کربلا کے میدان میں اکیلے تھے، ان کا ساتھ کسی نے نہیں دیا تھا، لیکن آج امام حسین اور اسلام کو چاہنے والے لوگوں کی تعداد کروڑوں اربوں میں ہے، اور آج کے ٹائم میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اسلام کے چاہنے والے بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دھرم آج کے ٹائم پر اسلامی ہے۔